صدی ہجری کا آغاز جو ہو رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی سارے عالم اسلام کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس صدی کو رحمت و برکت اور فتح و نصرت، عزت و عظمت کا باعث بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحرمة سيد المرسلين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے بزرگوں اور دوستوں، ساؤتھ افریقہ میں غالباً پہلی مرتبہ محرم شریف کی مجالس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں محرم شریف کی مجالس کا انعقاد ہوا ہو، اور میں آپ حضرات کو اس سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سلسلہ دربند سے شروع کیا ہے اور اس کا سہرا ہمارے محترم حاجی محمد ابراہیم طار محمد کے سر پر ہے، اور ان کے تمام دوستوں اور تمام معاونین اور
اس مسجد کے ترسیس حضرات جتنے بھی سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، سب کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مجالس کا انعقاد اور جو کچھ ان دنوں میں بیان ہو اس کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے خیر و برکت کا موجب بنائے۔ میرا خیال تھا کہ میں آج سے محرم شریف کی مجالس کا سلسلہ شروع کروں اور حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کروں اور یہ بتاؤں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کا امتحان کیا، ان کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیا اور ان کو آزمایا۔ جب وہ راہ حق میں ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا اور ان کے کردار کو اور ان کے اعمال کو آنے والی نسلوں کے واسطے نمونہ اور مثال بنایا۔ مگر اب میں نے خیال کیا ہے کہ یہ سلسلہ میں کل سے انشاءاللہ العزیز شروع کروں گا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ہجرت کا فلسفہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج 14ویں صدی ختم ہو گئی ہے اور 15ویں صدی کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت شریف جس تاریخ سے ہوئی اس تاریخ سے اسلام کی تاریخ کا آغاز نہیں ہوا۔ جس تاریخ کو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا وہ تاریخ اسلامی تاریخ میں نہیں رکھی گئی، نہ ولادت کی تاریخ رکھی گئی، نہ وصال کی تاریخ رکھی گئی۔ یہ ہجرت کی تاریخ جو ہے اس کو رکھا گیا۔ اس میں کیا حکمت ہے اور کیا راز ہے؟ ہجری کو رکھا گیا، سنے ولادت کو، سنے وفات کو نہیں رکھا گیا، سنے ہجرت کو رکھا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ 1399 ہجری، 1300 اتنے ہجری کا سال رکھا گیا ہے اسلام میں۔ اس میں کیا حکمت ہے اور کیا راز ہے؟ تو ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے خیال کیا کہ یہ سلسلہ جو ہے محرم شریف کی مجالس کا وہ تو کل سے شروع کریں گے، آج یہ ہجرت کا فلسفہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ دیکھیے، اس فلسفے کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تمام حاجی بادشاہ سے لے کر گدا تک، امیر سے لے کر فقیر تک، عالم سے لے کر جاہل تک، سب کے سب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، صحیح کرتے ہیں۔ اسی طرح سارے احرام باندھتے ہیں، جمروں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ یادگاریں اللہ تبارک و تعالی نے کیوں باقی رکھی ہے؟ ہم لوگ احرام بھی باندھتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان دوڑتے بھی ہیں اور جمروں پر کنکریاں بھی مارتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ ان یادگاروں کو جو باقی رکھا گیا ہے، ان یادگاروں کے باقی رکھنے میں کیا اسرار ہیں اور کیا حکمتیں ہیں۔ پہلے ان کو سنیے
اس کے ساتھ میں انشاءاللہ ہجرت کا فلسفہ بیان کروں گا، اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دیکھیے، ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو صفا مروہ کے درمیان 7 پھیرے کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم وہاں چلا جائے یا ٹیلی ویژن میں دیکھے کہ مسلمان ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، 7 پھیرے کیے اور بال کٹوائے، چلو بھائی، تو وہ غیر مسلم یہ خیال کرے گا کہ یہ کیا بات ہے کہ مسلمان ادھر جا رہے ہیں ادھر سے ادھر آ رہے ہیں۔ یہ یادگار جو ان کی قائم ہے اور اس یادگار کو باقی رکھا گیا ہے، کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ یہ مسلمان کیوں پھیرے لگا رہے ہیں، کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے سے اسلام کو کیا تقویت پہنچتی ہے؟ یہ بات کیا ہے؟ کیا اس دوڑنے کے لیے اتنی دور سے آتے ہیں، ہزار روپیہ خرچ کرتے ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی دوڑ کر آ جاتے ہیں، اور اس دوڑنے سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ سبق حاصل نہیں کرتے۔ دیکھیے، سب جانتے ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا یہ یادگار ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم ان کو اور ان کے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ گئے، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا تو چھوڑ کر چل دیے، کوئی بات نہیں کی، کوئی پروگرام نہیں بتایا آنے جانے کا، بس ان کو وہاں اتارا، چھوڑا اور چل دیے۔ مائی صاحبہ نے یہ خیال کیا کہ یہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ بستی ہے، نہ رہنے سہنے کا انتظام ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے، میں ایک عورت ہوں، گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی رفیق نہیں ہے، اور یہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کچھ بتا کے بھی نہیں جا رہے کہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو مائی صاحبہ نے آواز دی، یا نبی اللہ، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آواز دی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ مائی صاحبہ نے آواز دی، جب آپ نے تیسری مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا تو مائی صاحبہ اٹھی اور تیزی سے چل کر آپ تک پہنچی اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں کوئی رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام نہیں، آخر بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خاموش کھڑے۔ مزاج شناخت بیوی سمجھ گئی کہ یہ جو ایسا کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ کا حکم آیا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور یہ اپنے اہل و عیال پر بڑے مہربان ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی عدل و انصاف کرنے والا نہیں۔ جب ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں تو یقیناً اللہ کا حکم ہوا ہوگا۔ تو مائی صاحبہ نے عرض کیا کہ یا حضرت، کیا اللہ کا حکم آیا ہے کہ ایسا کرو؟ فرمایا ہاں، بس یہ سننا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ کا حکم آیا ہے تو آپ بڑے شوق سے تشریف لے جائیں، وہ ہمارا حافظ و نگہبان ہے،
وہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ ابراہیم علیہ السلام ادھر چل پڑے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس آئیں اور اپنے بچے کو گود میں لے کر صبر و رضا کا پیکر بن کے بیٹھ گئے۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کیا کہ مولا تو نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ آؤ، تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ کھائیں پیئیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں؟ عورت فطری طور پر کمزور اور نازک واقع ہوئی ہے، جلدی ڈر جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، تو اکیلی عورت، اور پھر عورت بھی وہ ہے جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، تو وہ تنہا بغیر انیس اور رفیق کے جنگل میں کیسے رہے گی؟ کھائے پیے گی کہاں سے؟ اور پھر یہ بھی سوال کرتے کہ یا رب العالمین، جنگل میں درندے بھی ہوتے ہیں، شیر، چیتے، بھیڑیے، حشرات الارض بھی ہوتی ہیں، سانپ، بچھو، طرح طرح کے خطرناک جانور، اور پھر جنگل میں سے مسافر بھی گزرتے ہیں، قافلے بھی گزرتے ہیں، اور یہ میری بیوی ہے، میری عزت و ناموس ہے، اگر کوئی قافلہ گزرا، کوئی مسافر گزرا اور کسی کی نظر پڑی کہ تنہا عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی نیت میں فرق آ گیا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو میری عزت کا معاملہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن کر دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں، پیشانی پر شکن نہیں ڈالا۔ کیوں نہیں ڈالا؟ کیوں نہیں سوال کیا؟ کیوں جنگل بیابان میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ آئے؟ اس لیے کہ ان کا اللہ تعالی پر کامل ایمان تھا، کامل یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جس اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنی بڑی آگ کو گلزار بنا دیا تھا، وہ جنگل بیابان میں میری بیوی اور میرے بچے کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آگ کو میرے لیے گلزار بنا دیا تھا، وہ میری بیوی اور میرے بچے کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، میری عزت و ناموس ہے، اس کو مجھ سے زیادہ علم ہے۔ جب اس نے علم کے ہوتے ہوئے حکم دیا ہے تو بندے کا کام ہے اس حکم پر عمل کرے، چونو چرا نہیں کرے، باقی معاملہ اس کے سپرد کر دے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، چھوڑا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، بھوک نے پریشان کیا، وہ رونے بل بلانے لگے، تو ماں سے بچے کا رونا بل بلانا کیسے دیکھا جائے؟ وہ پانی کی تلاش میں نکلی، ان دونوں پہاڑیوں پر گئی، 7 پھیرے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یادگار کو اس لیے باقی رکھا ہے کہ قیامت تک آنے والے اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیں اور یہ سبق حاصل کریں کہ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا، اور حضرت ہاجرہ نے اللہ کی رضا کے لیے بغیر انیس اور رفیق کے تنہا جنگل میں رہنا گوارا کر لیا تھا۔ ہم یہاں سے یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے، اللہ کا حکم سن کے نکتہ چینی نہیں کریں گے، چونو چرا نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ جس اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، اور اس حکم میں جو حکمتیں اسرار ہیں وہ زیادہ جاننے والا ہے۔ ہمارا یہ
حکم پر نکتہ چینی کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ بلا چون و چرا اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑو اور یہ سبق حاصل کرو۔ اور سنیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل کو بلاتے ہیں، پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بلاتے ہیں، اسماعیل بیٹا ادھر آؤ۔ حضرت اسماعیل جاتے، راستے میں شیطان ایک بزرگ آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر آتا ہے اور حضرت اسماعیل کو روکتا ہے۔ کہتا ہے اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا ابا جان بلا رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے مت جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا وہ تمہیں ذبح کر دیں گے، ہاتھ میں چھری لیے کھڑے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح تو نہیں کرتا، مگر تمہارا باپ کر دے گا۔ فرمایا کیوں؟ شیطان کہنے لگا اس لیے کہ ان کو اللہ کا حکم ہو گیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر اللہ کا دشمن معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اور تو روک رہا ہے۔ تو اللہ کا دشمن معلوم ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہو گیا ہے تو اسماعیل کی ایک جان کیا ہزاروں جانیں ہوں تو اس کے حکم پر قربان۔ ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا کہ بے ایمان روک رہا ہے تو آپ نے چند کینکریاں اٹھائی اور ماری، شیطان بھاگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چلے، تھوڑی دور گئے، شیطان نے پھر روکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کینکریاں ماری، پھر بھاگا۔ حضرت اسماعیل چلے، تھوڑی دور گئے تو اس نے پھر روکا۔ حضرت ابراہیم نے تیسری مرتبہ کینکریاں ماری تو اب بھاگ گیا۔ وہ کینکریاں مارنے کی ادا بھی ایسی پسند آئی، ایسی مقبول ہوئی کو حکم دے دیا حاجیوں حج کرنے آؤ۔ تو جہاں میرے خلیل نے کینکریاں ماری ہیں وہاں تم بھی کینکریاں مارو۔ جب ایمان اور محبت کے ساتھ میرے خلیل کی نقل کرو گے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ دیکھ لو سب کینکریاں مار رہے ہیں۔ کینکریاں تو مارتے ہیں مگر کینکریاں مارنے کا جو فلسفہ ہے، کینکریاں مارنے سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ سبق ہم حاصل نہیں کرتے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس یادگار کو کیوں قائم کیا گیا ہے، کیوں باقی رکھا گیا ہے۔ تو میں مختصر عرض کرتا ہوں، بولو شیطان پہلے بھی تھا یا نہیں تھا؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، بعد میں بھی تھا، لیکن اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے کینکریاں نہیں ماری، بعد میں بھی نہیں ماری، اس وقت کیوں ماری؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو بلایا تھا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرے، اور شیطان نے روکا کہ نہ اسماعیل جائے اور نہ خلیل اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر سکے۔ اس نے رکاوٹ پیدا کی کہ باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل
نہ کر سکے۔ جب اس نے رکاوٹ پیدا کی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کنکریاں ماری، تو اس یادگار کو اس لیے باقی رکھا گیا ہے کہ مسلمان سبق حاصل کریں کہ جو اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے، اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرنے سے روکے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے دوستی کی جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے جائے۔ یہ ہے فلسفہ، یہ سبق ملتا ہے۔ تو بولو اس سبق کو کوئی حاصل کرتا ہے؟ پتھر مارتے ہیں اس کو، لیکن دوستیاں ان لوگوں سے رکھتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، رکاوٹ کا باعث بنا۔ تو یہ کنکریاں مارنے کی یادگار جو باقی رکھی گئی ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ مسلمانوں جب کنکریاں مارو تو اس واقعے کو پیش نظر رکھو کہ خلیل اللہ نے کیوں کنکریاں ماری تھی، اس لیے کہ شیطان نے حضرت اسماعیل کو روکا تھا۔ کیوں روکا تھا؟ کہ باپ بیٹا اللہ کے حکم پر عمل نہ کر سکے، تو سبق ملا کہ جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روکے یا رکاوٹ کا باعث بنے، وہ اس لائق نہیں کہ اس سے دوستی اور محبت کی جائے، بلکہ وہ اس لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے۔ یہ سبق اگر ہم حاصل نہیں کرتے تو ہمارا کنکریاں مارنا ایک رسمی طور پر ہوتا ہے، ورنہ اصل جو ہے اس کی روح، اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اب سنیے ہجرت کا فلسفہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کی تاریخ کو اسلام میں نہیں رکھا گیا، اس طرح ہجری کو رکھا گیا ہے، اس طرح اس تاریخ کو نہیں رکھا گیا۔ یوم وصال کی تاریخ کو نہیں رکھا گیا۔ ہجرت کی تاریخ کو کیوں رکھا گیا ہے اور اس ہجرت کو بہت بڑا درجہ اور مرتبہ قرار دیا گیا؟ تو اب سنو، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں جب نبوت کا دعویٰ فرمایا اور نبوت و رسالت کے فرائض انجام دینے شروع کیے، اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، بت پرستی، کفر اور شرک وغیرہ سے روکا، تو بجائے اس کے کہ لوگ اس دعوت حق کو تسلیم کر لیتے، ایمان لے آتے، آپ جانتے ہیں کہ وہ دشمن اور مخالف بن گئے۔ انہوں نے دشمنی اور عداوت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ انشاءاللہ العزیز یہ بیان تفصیل سے آپ کے سامنے آئے گا آنے والی تقریروں میں۔ ابھی میں نے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اتنی تکلیفیں پہنچائیں دشمنوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے اندازہ کر دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی پیغمبر نہیں ستایا۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی کئی مرتبہ کافروں نے قتل کے منصوبے بنائے، آپ کو ختم کر دینے کی سازشیں کی، کوئی ظلم و ستم ایسا نہیں تھا جو انہوں نے آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر نہ کیا۔ یہاں تک سنو، مکے میں 40 خاندان آباد تھے، ہر خاندان نے ایک ایک آدمی دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے۔ 40 خاندانوں کی طرف سے 40 جوان
ننگی تلواریں لے کر سرکار کے مکان کا محاصرہ کر دیتے ہیں، ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ کھڑے ہوتی ہیں کہ آج محمد کو زندہ نہیں چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی وہ گھر سے قدم پار رکھیں گے، جس طرف بھی نکلیں گے، ان پر حملہ ہوگا، ایک دم تلواروں کے وار ہوں گے اور ان کا سر جسم سے جدا کر دیا جائے گا اور ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ 40 جوان اس ناپاک عزم اور ارادے کے ساتھ مکان کے ارد گرد کھڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں رونق افروز ہے، آپ کے پاس امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی موجود۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا، اے میرے حبیب یہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے، اب میں ہجرت کروں گا، یہاں سے جاؤں گا، اور میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، یہ امانتیں اہل امانت کو دے کر تم بھی میرے پیچھے میرے پاس آ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امانتیں حضرت علی کے سپرد کی اور فرمایا تم میرے بستر پر چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ۔ دیکھیے سبق حاصل کیجیے، یہ امانتیں کن لوگوں کی تھیں؟ وہی جو جان کے دشمن ہیں، وہی جو قتل کرنے کے لیے تلواریں ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ کافروں کی، دشمنوں کی امانتیں تھیں۔ ایسے حالات میں بھی ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امانتیں نہیں دباتے کہ جب یہ میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، تو چلو ان کی امانتیں دباؤ، لے جاؤ۔ اور اس وقت ہمیں ضرورت بھی ہے، جو جان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ یہ دیانتداری اور امانتداری کا سلوک کیا مانا؟ لیکن نہیں، مسلمانوں تم سینے پر ہاتھ مار کے ساری دنیا کو چیلنج کر سکتے ہو کہ بتاؤ اس زمین پر ہمارے نبی جیسا کوئی امانت دار ہوا ہے؟ ادھر دیکھیے دشمن خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، ننگی تلواریں لے کر مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں کہ آج زندہ نہیں چھوڑنا، اور انہی کی امانتیں ہیں سرکار کے پاس۔ ایسے حالات میں بھی ایسے بدترین دشمنوں کی امانتیں بھی حضور نہیں دباتے، بلکہ حضرت علی کو فرماتے ہیں یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ امانتیں ان کو دے کر تم میرے پاس آ۔ بتائیے ہمارے نبی کریم جیسا اس دنیا میں کوئی دیانت دار اور امانت دار ہوا ہے؟ حضرت علی کو امانتیں سپرد کی اور سرکار نکلے، اکیلے نکلے، تنہا نکلے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب چپکے سے نہیں نکلنا، دبے پاؤں نہیں نکلنا، میرے حبیب تیری زندگی کا ایک ایک فرق لکھا جائے گا، تیری ہر ہر ادا قلم بند کی جائے گی، تیری ہر ہر بات لکھی جائے گی۔ تو تیری سیرت، تیرے کردار میں، تیرے حالات میں یہ نہ لکھا جائے کہ ہجرت کی رات نبی دبے پاؤں نکل گیا، چپکے سے نکل گیا، نہیں، قرآن پڑھتا ہوا نکل، اپنی رسالت کے ڈنکے بجاتا ہوا نکل، اور یہ دشمن جو تلواریں لیے کھڑے ہیں ان کے سروں پر خاک ڈالتا ہوا نکل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی،
جب عیسائی پر پہنچے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اللہ نے ان کافروں کی آنکھوں کے آگے پردے حائل کر دیے، وہ نبی کریم کو نہیں دیکھتے تھے، اور نبی کریم تو سب کچھ دیکھتے۔ سرکار نکلے، قرآن پڑھتے ہوئے نکلے، اور وہ تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، ان کے اور سرکار کے درمیان دیواریں حائل ہو گئیں، وہ نہیں دیکھ رہے۔ سرکار نے ایک خاک کی مٹھی لی، زمین سے خاک کی مٹھی بھری اور ان کے یوں سروں پر ڈالی۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں، وہ خاک سب کے سروں پر پڑی۔ حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 40 آدمی اگر ایک دوسرے کے سر کے ساتھ سر جوڑ کے کھڑے ہوئے ہو نا، تو یوں خاک کی مٹھی پھینکی جائے تو پھر بھی 40 سروں پر نہیں پڑتی۔ پڑ سکتی ہے؟ نہیں پڑتی۔ اس طرح پڑ سکتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سب کے سر پر ڈالتا جائے۔ یوں پھینکنے سے 40 سروں پر نہیں پڑ سکتا، اور وہ سروں کو جوڑ کر نہیں کھڑے ہوئے تھے، وہ تو مکان کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، اور مٹی پڑی سب کے سروں پر، تو کیسے پڑ گئی؟ سنو، میں اور آپ خاک کی مٹھی پھینکے تو نہیں پڑ سکتے، لیکن جب یہ دیکھا جائے کہ وہ خاک کس کے ہاتھ سے نکلی تھی اور وہ ہاتھ کس کا ہاتھ تھا، تو پھر مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں رہتا، آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ سنگ ریزا میزند تستز جناب ومارا میتا اذ رمیتا ید خطاب۔ اسی طرح ایک جنگ میں حضور نے چند کنکریاں اٹھائیں اور کافروں کو ماری، اللہ نے آیت اتاری۔ اللہ فرماتا ہے مارا میتا، میرے محبوب یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری، اذ رمیتا، جبکہ تو نہیں ماری۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، تو نے نہیں ماری، کب؟ جبکہ تو نہیں ماری۔ تو نے نہیں ماری جبکہ تو نہیں ماری، تو پھر کس نے ماری؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ تو اللہ نے ماری۔ بتانا یہ تھا تیرا کنکریاں مارنا اللہ کا کنکریاں مارنا، اور تیرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دست احمد عین دست ذوالجلال آمدہ تربیت و اندر قتال۔ چونکہ وقت کے امام ہیں، ساتھ دلیل بھی پیش کر رہے ہیں۔ بیعت والی آیت پڑھ کے دیکھو، قتال والی آیت پڑھ کے دیکھو، تو حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پھر قوت میری کام ہے۔ تو سرکار نے ان کے سروں پر خاک ڈالی اور تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے، کیا دیکھا کہ اندر چراغ جل رہا اور صدیق اکبر جاگ رہے۔
ابھی حضور نے ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا، فرمایا ابو بکر تم جاگ رہے ہو؟ جیسے تمہیں پہلے ہی معلوم ہو کہ میں آ رہا ہوں، جیسے تمہیں پہلے ہی میرے آنے کا علم ہو، چراغ جل رہا ہے تم جاگ رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے برسبیل گفتگو یہ فرمایا تھا کہ ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ کا حکم اچانک آئے گا، اور میری طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا رفیق سفر ہوگا۔ تو حضور اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی سویا نہیں، اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی نہیں سویا کہ پتہ نہیں کس وقت حکم ہو جائے، اور سرکار تشریف لائیں اور میں سویا ہوا ہوں، اٹھانے میں، جگانے میں، دروازہ کھولنے میں دیر لگ جائے اور اتنے میں دشمن کسی نقصان کے پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، تو آقا اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی سویا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے اور تم میرے رفیق سفر ہو، چلو۔ دونوں چلے، دو اونٹ، حضرت ابو بکر نے ایک اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کیا، ایک خود رکھا، اونٹ پر سوار ہو گئے، نکلے۔ کافروں نے شہر کی بھی ناکہ بندی کر رکھی، یعنی جو راستے نکلتے تھے ان راستوں پر بھی دو دو آدمی بٹھا رکھے کہ اگر اتفاق سے کہیں نکل بھی جائے تو کم از کم اتنا تو پتہ چلے کہ کدھر گیا۔ پیچھا کرنا، تعاقب کرنا آسان ہوگا۔ تو جس راستے نکلے دو آدمی بیٹھے، جب انہوں نے دو سوار آتے ہوئے دیکھے تو وہ ذرا ہوشیار ہو گئے، چوکنے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے تم کون ہو؟ اب یہ بڑا نازک وقت تھا، بڑا نازک وقت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے فرمایا میں ابو بکر بن ابی قحافہ ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا ساتھی کون ہے؟ اب بڑا نازک مرحلہ، اگر غلط بیانی کرتے ہیں تو صدیق نہیں رہتے، شان صدیقیت پر حرف آتا ہے، کیونکہ صدیق کے معنی ہے بہت زیادہ سچا، جس کی زبان پر صداقت کے خلاف کبھی کوئی کلمہ ہی نہ ہو، جو صداقت کا پیکر ہو وہ صدیق۔ تو اگر غلط بیانی کرتی ہیں، غلط بتاتے ہیں تو شان صدیقیت پر حرف آتا ہے، اور اگر صاف صاف بتاتے ہیں تو دشمن کو پتہ چلتا ہے۔ بڑا نازک مرحلہ، مگر قربان جائیں حضرت صدیق اکبر کے علم کے، ان کے فضل کے، ان کی قابلیت کے، کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا الذی رجل یہدینی، میرے ساتھ یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے۔ الذی رجل، یہ وہ مرد ہے، یہدینی، جو مجھے راستہ بتاتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، یہ میرا راستہ بتانے والا میرا رہنما ہے۔ انہوں نے سمجھا ابو بکر رات کے وقت کہیں جا رہے ہیں، راستہ معلوم نہیں ہوگا تو کوئی آدمی ساتھ لیا ہے جو راستہ بتا دے گا، جاؤ۔ بات بھی سچی ہو گئی اور دشمنوں کو پتہ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی مراد یہ تھی یہ میرے رہنما ہے، میرے ہاتھی۔ بات بھی سچی ہو گئی، شان صدیقیت پر بھی حرف نہیں آیا اور دشمن کو بھی پتہ نہیں چلا۔ چلے
مکہ مکرمہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل ثور. 3 میل چڑھائی ہے اور چڑھائی بھی بڑی سخت، دشوار اور کٹھن ہے. بعض پہاڑوں میں ڈھلوان زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں کم ہوتی ہے، ایک دم چڑھائی ہوتی ہے. یہ پہاڑ بھی ایسا ہے جس میں ڈھلوان. تو تھوڑی سی برابر کی زمین آتی ہے، پھر دوسری چڑھائی شروع ہو جاتی ہے. پھر چڑھتے جاؤ، چڑھتے 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 جب چوٹی پر پہنچتی ہے برابر کی زمین آتی ہے، پھر تیسری چڑھائی شروع ہو جاتی ہے. تو تیسری چڑھائی کی چوٹی کے پاس وہ غار ہے. اور سنیے، اب تو ترکوں کے بادشاہوں نے زائرین کی سہولت کے واسطے مزدوروں کو لگوا کر پتھر کٹوا کٹوا کے سیڑھیوں کی مانند بنا دیا ہے. اور اس وقت تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت ابھی یہ زیارت گاہ بھی نہیں بنی. 3 میل چڑھائی ہے، چڑھائی بڑی کٹھن اور بڑی دشوار. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ میرے کندھوں پر بیٹھ، میری پشت پر آپ بیٹھ جائیں، میں اپنی پشت پر آپ کو اٹھا لیتا ہوں اور چڑھائی چڑھتا. اپنا آپ لے کر چڑھنا دشوار ہے. صدیق اکبر کی عقیدت اور محبت دیکھو، سرکار کو اپنی پشت پر اٹھا کر چڑھائی چڑھ رہے، چڑھتے چلے جا رہے. ذرا خیال کیجئے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کس محبت اور کس پیار کی نگاہ سے اپنے اس رفیق سفر کو دیکھتے ہو کہ مجھے کندھوں پر اٹھا کے چڑھائی چڑھ رہے. سرکار کے دل میں کتنی قدر ہوگی، ان کی کتنی محبت ہوگی. اور صدیق اکبر کی یہ کیفیت تھی کہ جس منزل پر ہم نے جانا ہے وہ منزل آنے ہی نہ پائے، اللہ کا حبیب میرے جسم کے ساتھ لگا رہے اور میں چڑھائی چڑھتا رہا. چڑھائی چڑھی، چڑھ گئے. عرض کیا، حضور یہ غار ہے. عموماً غاروں کے اندر جانور چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھکانہ کر لیتے ہیں. تو پہلے میں جا کر دیکھتا ہوں اندر کوئی شیر، کوئی بھیڑیا، کوئی چیتا، کوئی سانپ وغیرہ نہ ہو، اطمینان کر لوں. پھر سرکار اندر تشریف لائے. حضرت ابو بکر اندر گئے. آپ نے بارہا سنا ہوا ہے کہ جگہ جگہ سوراخ تھے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں دے رہے. کپڑے ختم ہو گئے اور ایک سوراخ باقی رہ گیا. کہا پرواہ نہیں ہے، اس پر پاؤں کی ایڑی رکھ دوں گا، اگر کوئی چیز ہوگی مجھے کاٹتی رہے گی، کاٹتی رہے، جان نکل جائے گی مگر سوراخ سے ایڑی نہیں نکلے گی. حضور کو اندر بلا لیا اور اندر بلا کے یہ نہیں کہا کہ حضور میں اب بہت تھک گیا ہوں، آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے لایا ہوں، اتنی محنت کی ہے، اب آپ ذرا جاگیے، میں تھوڑی دیر سو لوں، آرام کر لوں. نہیں، عرض کیا، حضور یہ میرا زانو حاضر ہے، اس میرے زانو پر سر انور رکھیے اور آرام فرمائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کے زانو پر سر انور رکھ دیا، آرام فرمانے لگے. اس وقت کیفیت یہ تھی، صدیق اکبر کی گود تھی اور 2 جہان کی رحمتیں تھیں. 2 جہان کی رحمتیں سمٹ کر صدیق اکبر کی آغوش میں پڑی ہوئی. کیفیت یہ تھی کہ سرکار کا چہرہ تھا اور صدیق کی نگاہیں تھیں، اور وہ نگاہیں وقف دیدار تھیں. وہ نگاہیں سرکار کے دیدار سے سیراب نہیں ہو رہی تھی، بڑی عقیدت، بڑی محبت سے سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے.
اور ادھر غار میں ایک سانپ رہتا تھا، اس نے ڈسنا شروع کیا۔ واقعہ آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا ہوا ہے، جو میں نے بیان کرنا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ کسی محبت والے نے غار کے منظر کو 3 شعروں میں پیش کیا۔ وہ فرماتے ہیں، دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر۔ دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر۔ سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ، سب پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ نبیوں کے بعد ہیں سب سے بہتر رضی اللہ تعالی۔ ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر۔ ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر۔ میاں سب کچھ ہے یہ خاطر دل بر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا۔ جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، اولاد بھی قربان۔ یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا۔ اور منزل اس کو صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر ان کے پاس آیا جو مکان کے ارد گرد کھڑے تھے، ابھی کھڑے ہوئے تھے۔ شیطان نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے نہیں جانے دینا، مار دینا ہے، زندہ نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا بھائی مانو خبیثو، بے وقوفو، وہ نبی تو چلا بھی گیا اور قرآن پڑھتے ہوئے گیا ہے، اور تمہارے سروں پر خاک ڈال کے گیا، ذرا سر تو دیکھو۔ انہوں نے سر دیکھا نا تو اتنی اتنی مٹی پڑی، بال جھاڑ رہے تھے، بال معلوم ہوا سارے ہی ننگے سر تھے۔ ذرا سوچئے اگر ٹوپیاں سر پر ہوتی تو وہ خاک ٹوپیوں پر پڑتی اور ٹوپی جھاڑتے۔ امامہ سر پر ہوتا تو امامہ اتار کر اس کو جھاڑتے، جب انہوں نے بالوں کو جھاڑا تو معلوم ہوا ننگے سر ہیں۔ یہ پرانے ہی ننگے سر ہیں، آج سے ننگے سر نہیں ہیں۔ یہاں تو خیر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو کراچی میں جاؤ تو بعض مجلسوں میں سارے ہی ننگے سر ہوتے، سارے۔ تو یہ ننگے سر رہنا اچھی عادت نہیں۔ دیکھیے ویسے بھی یہ پیر جو ہے نا، پیر، اس میں نہ دل ہے نہ دماغ ہے، اس کے اوپر ہم یہ جرابیں بھی چڑھاتے ہیں۔
ہم لوگ اردو میں جراب کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، یہ بھی چڑھاتے ہیں، اور اوپر بوٹ بڑا مضبوط قسم کا، وہ بھی تسمہ مسمہ باندھ کے رکھتے ہیں، اور سر جو ہے اس میں دماغ ہے اور اس کو ننگا رکھتے ہیں، اور دماغ جو ہے دماغ اسی پر سارا دار و مدار ہے۔ بولو اگر کسی کے دماغ میں خلل آ جائے، اس کا توازن ٹھیک نہ رہے تو آنکھیں اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں، کان ٹھیک ہوتے ہیں، ناک ٹھیک ہے، ہونٹ ٹھیک ہے، دانت ہاتھ پاؤں سب کچھ ٹھیک ہے، مگر آدمی پاگل ہو جائے، پتھر مارتا ہے کیونکہ دماغ میں خلل آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دماغ جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، دماغ کی حفاظت کا زیادہ انتظام کرنا چاہیے۔ تو جس سر میں دماغ ہے بڑا قیمتی عضو ہے، جس پر دار و مدار ہے، اس سر کو تو رکھتی ہے ننگا، اور جس پیر میں کچھ بھی نہیں اس کے اوپر بہت کچھ چڑھا کے رکھتے ہیں۔ تو اصل میں ہم لوگ الٹی چال چلنے لگ گئے۔ تو میاں ہمارے نبی کریم کی سنت ہے کہ سر پر ٹوپی رکھو، ٹوپی کے اوپر امامہ باندھو، ٹوپی سر پر ہو اس کے اوپر امامہ ہو، ٹوپی اور امامے کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو فرمایا وہ نماز 70 درجہ زیادہ فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ تو آج کل پگڑیاں جو ہے وہ ختم ہو گئی اور ٹوپیاں رہ گئی، اور وہ بھی کسی کسی کے سر پر۔ تو ننگے سر نہیں پھرنا چاہیے۔ خیر جب شیطان نے کہا وہ تو چلا بھی گیا اور تمہارے سروں پر خاص ڈال کے گیا ہے، اچھا بڑے خجل بڑے نادم ہوئے، اپنے بڑوں کے پاس پہنچے کہ وہ تو چلا بھی گیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ جو شہر کی ناکہ بندی کیے ہوئے تھے ان کو بلایا، ان سے پوچھا جس رستے سے حضور گئے تھے اس رستے کے 2 آدمیوں نے کہا کہ رات کو 2 آدمی گئے تھے مگر محمد بن عبداللہ تو ان میں نہیں تھا، وہ تو ابو بکر بن ابی قحافہ تھے اور ان کا رہنما تھا۔ پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے کھوج لگاتے ہوئے پہاڑی تک پہنچ گئے، پہاڑی کے اوپر چڑھے، غار شریف کے بالکل قریب پہنچ گئے، غار کے منہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو حکم دیا کہ تو جالا تن دے، مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا۔ ایک کبوتری کو حکم دیا تو انڈے دے دے، اس نے جالے میں انڈے دے دیے۔ اب یہ غار کا منہ ہے اور یہ کھڑے ہوئے، اور اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافروں نے کہا بس ہو نہ ہو تو اسی غار میں گئے اور کہیں نہیں گئے۔ انہی کافروں کے ساتھی بولے کہ وہ نبی سچ کہتا ہے کہ تم بے وقوف بے عقل۔ ارے بے عقلو سوچو تو صحیح کہ آج رات کا واقعہ ہے، اگر اس غار کے اندر گئے ہوتے تو یہ جالا کیسے رہ سکتا تھا اور یہ انڈے کیسے رہ سکتے تھے؟ یہ جو منہ ہے، یہ جو رستہ ہے اندر جانے کا، اس پر تو سارا جالا تنا ہوا ہے، اگر وہ تازے تازے اس کے اندر گئے ہوتے تو یہ جالا کیسے رہ سکتا تھا؟ وقت ضائع نہ کرو، چلو کہیں اور جگہ جا کے ڈھونڈے۔ کہیں گے بالکل، وہاں سے بھاگے۔ جب غار کے منہ پر کھڑے ہوئے تھے تو سیدنا صدیق اکبر نے اشارے سے عرض کیا کہ حضور دشمن تو غار کے منہ پر آ گئے، دیکھیے کھڑے ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو بڑا غم لاحق ہوا۔ یہ غم ان کو اپنی جان کا نہیں تھا، یہ حضور کا غم، محبوب کا غم تھا۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضور دشمن تو آ گئے غار کے منہ پر، تو حضور نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کر، غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
دو میں کا دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اتنے حصے میں بولو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کیا فرمایا؟ ثانی. کیا فرمایا بولو؟ ثانی. اور ثانی کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کو. اول، ثانی، ثالث. تو ثانی کے معنی کیا ہے؟ دوسرا. تو اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو دوسرا فرما رہا ہے. اول نبی کریم اور دوسرے نمبر پر صدیق اکبر. جب اللہ ثانی فرما رہا ہے تو وہ ثانی کیوں نہ ہوتے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، حضور کے بعد حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی، وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو ثانی فرمایا ہے تو وہ ثانی ہی رہیں گے قیامت تک. ان کو کوئی ثانیت سے ہٹا نہیں. اللہ پہلا نمبر حضور کا اور دوسرا ان کا. تو جب ان کا دوسرا نمبر ہے تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد ساری امت میں افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، وہ بھی اس سے ثابت ہو گئے. اللہ فرماتا ہے ثانی یثنین اذ ھما فی الغار. دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ نبی اپنے صاحب سے فرما رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو نبی کریم کا صاحب فرمایا. قرآن سے ثابت ہوا کہ صدیق اکبر نبی کریم کے صاحب ہیں. بولو نبی کریم کے صاحب ہیں. اور لفظ صاحب جو ہے یہ ہے صحبت سے. تو نبی کریم کا صحابی رسول ہونا تو قرآن سے ثابت ہے. جو ان کی صحابیت کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے. اور لفظ صاحب جو ہے یہ عزت کا لفظ ہے. یہی لفظ اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. بولو اس آیت میں اللہ نے صاحب کس کو فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب کبھی نہیں بھولا، کبھی نہیں بھٹکا، کبھی نہیں گمراہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو صاحب فرمایا. نبی کریم ہمارے صاحب ہیں، صدیق اکبر نبی کریم کے صاحب ہیں. اذ یقول لصاحبہ، اللہ فرماتا ہے جب وہ نبی اپنے صاحب سے فرما رہا تھا کیا؟ لا تحزن، او میرے یار تو غم نہ کھا، او میرے پیارے تو فکر نہ کر. اگرچہ کافر غار کے منہ پر آ گئے ہیں مگر میرے دوست تو غم نہ کھا. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. یہ نہیں کہا میرے ساتھ ہے تیرے ساتھ نہیں، معنا ہم دونوں کے ساتھ. معلوم ہوا جیسی اللہ کی معیت سرکار دو عالم کو حاصل ہے ویسی معیت صدیق اکبر کو حاصل. کافر چلے گئے. یہ جو غار میں صدیق اکبر نے قربانی دی، جان قربان کی، پتہ ہے یہ کتنی بڑی نیکی تھی؟ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تاروں بھری رات تھی، آسمان پر تارے جگمگ جگمگ کر رہے تھے. میں نے ستاروں کو دیکھا تو عرض کیا اللہ کے حبیب میرے آقا، میں 1000 جان سے تجھ پر نثار ہو جاؤں. یہ تو بتائیے اتنے آسمان پر تارے ہیں، کسی شخص کی اتنی نیکیاں بھی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت
عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں. نہیں تو چاہیے تھا حضور فرماتے عائشہ تو نے کیسا سوال کیا، میں کوئی تارے گنتا رہتا ہوں، مجھے کیا پتا ہے تارے کتنے، اور میں کوئی لوگوں کی نیکیاں دیکھتا لکھتا رہتا ہوں، اللہ ہی جانے. حضور فرماتے ہیں عائشہ جتنے آسمان پر تارے ہیں اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ خیال تھا کہ حضور میرے باپ کا نام لیں گے کہ اے عائشہ تیرے باپ ابو بکر کی نیکیاں اتنی ہیں. جب حضور نے حضرت عمر کا نام لیا تو فرماتی ہے میں خاموش ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا حضور پھر میرے باپ کی کتنی نیکیاں ہیں، میرے باپ ابو بکر صدیق کی کتنی نیکیاں ہیں. تو حضور نے فرمایا ہے عائشہ جتنے آسمان پر تارے ہیں اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں، اور تیرے باپ کی وہ ایک نیکی غار ثور والی ایک طرف اور حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف. تیرے باپ کی وہ ایک نیکی جو ہے نا غار ثور والی، وہ ایک نیکی ایک طرف اور حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف. حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے. ہجرت کا سال، اس ہجرت کی تاریخ کو اسلام میں سن قرار دے دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان یہ سبق حاصل کرے کہ ہمارے نبی کریم نے اور نبی کریم کے اصحاب نے ہجرت کیوں کی تھی، وطن کیوں چھوڑا. کافروں نے بے پناہ مظالم کیے، لرزا دینے والی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں، مگر مسلمانوں نے راہ حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ مسلمان جائیداد چھوڑ سکتا ہے، مکان چھوڑ سکتا ہے، دکان چھوڑ سکتا ہے، زمینیں چھوڑ سکتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اولاد کو دشمن کے تیروں کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان دے سکتا ہے لیکن ایمان نہیں دے سکتا. ہجرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے نبی پاک نے اور آپ کے اصحاب نے وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دیں، مگر ایمان نہیں چھوڑا. کافروں کے سامنے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. ہجرت کو اس لیے اسلامی تاریخ میں سال قرار دیا گیا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمان یہ سبق حاصل کریں کہ اسلام میں ہجرت ہے، مسلمان وطن چھوڑ دیتا ہے، مال چھوڑ دیتا ہے، گھر چھوڑ دیتا ہے اور دکان سامان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے مگر اپنا ایمان نہیں چھوڑ. یہ سبق ملتا ہے اس ہجرت سے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی. ہجرت کرنا سنت ہے. کب؟ جبکہ کافر آزادی کے ساتھ اللہ کا نام نہ لے لیں. جب کسی ملک میں آپ آزادی کے ساتھ اللہ کا نام نہ لے سکے، اللہ کی عبادت نہ کر سکے، اپنے دین کے احکام پر عمل نہ کر سکے، تو اس ملک میں رہنا جائز نہیں ہے. وہاں سے ہجرت کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. قیامت کے دن بعد لوگ کہیں گے یا اللہ ہم ایسے ملک میں رہتے تھے وہاں آزادی کے ساتھ ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ فرمائے گا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ فتوحاجر ہو کہ تم ہجرت کر جاتے. تو نبی کریم نے اس لیے ہجرت کی کہ ہجرت کرنا میری سنت قرار پا جائے، اور اس ہجرت سے مسلمان قیامت تک یہ سبق حاصل کرتے رہے کہ مومن وطن چھوڑ سکتا ہے،
مومن مکان چھوڑ سکتا ہے، دکان چھوڑ سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں دے سکتا۔ یہ ہے جس طرح صفا مروہ کی یادگار باقی ہے، جمروں پر کینکریاں مارنے کی یادگار باقی ہے، اسلام میں ہجرت کی یادگار باقی ہے، اور اسلامی تاریخ میں ہجرت کا سال تاریخ قرار دیا گیا، اس لیے کہ مسلمان یہ سبق حاصل کرتے رہے کہ ہم جان دے سکتے ہیں، وطن چھوڑ سکتے ہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر ان کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا وہ میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مدینے میں آ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے عظیم اور ایک ہوتا ہے اعظم۔ عظیم کے معنی بڑا، اعظم کے معنی ہے بہت بڑا۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ اپنی مرادوں کو پانے والے ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ، خوشخبری دیتا ہے ان کو رب ان کا، کس بات کی؟ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، اپنی رحمت کی، ایک، وَرِضْوَانٍ، اور اپنی رضا مندی کی، دو، وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ایسے باغوں کی جن میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس ان کا بڑا اجر ہے۔ دیکھو، انہوں نے کام بھی تین کیے تھے، اللہ نے خوشخبریاں بھی تین دی۔ انہوں نے تین کام کون سے کیے تھے؟ الذین آمنوا، ایک تو ایمان لائے، وہاجروا، دوسرا کام ہجرت کی تھی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، تیسرا کام اللہ کی راہ میں جان مال سے جہاد کیا۔ تو اللہ نے بشارتیں بھی تین ہی، یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ تو یوں سمجھو کہ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم ایمان لائے ہو، ایمان کے بدلے میں میری رحمت ہے، تم نے میری راہ میں گھر بار چھوڑے، اس کے بدلے میں جنت ہے، جنت کے محلات ہیں، تم نے میری رضا کے لیے جان مال کی بازی لگا دی تو میں نے دنیا میں تمہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیا۔ تو جو ایمان لائے، ثابت قدم رہے، راہ حق میں وطن چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے جان مال کی بازی لگا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارتیں اور خوشخبریاں عطا فرمائی۔ تو میرے بزرگوں، 14 صدیاں آج ختم ہو گئی، 14ویں صدی ختم ہو گئی، 15ویں صدی شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر ہی رکھے، اللہ تعالیٰ خیر ہی رکھے، اور تمام عالم اسلام
تمام دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو عزت و عظمت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، عزت و عظمت، فتح و نصرت کے ساتھ رہے۔ ان الفاظ پر گفتگو ختم کر رہا ہوں اور پروگرام پیش کرتا ہوں۔ یہ میرا خصوصاً ان دنوں میں یہاں آنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ محرم کے دنوں میں کراچی والے مجھے بالکل کہیں نہیں جانے دیں گے، مگر میں آ گیا ہوں تو انشاءاللہ روزانہ بیان ہوگا، اور شروع یہاں سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، اپنے بندوں کا امتحان کرتا ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ حضرت آدم سے لگوں گا اور چند انبیاء کرام کے حالات بیان کرتے ہوئے پھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا کے فضائل کمالات بیان کرتے ہوئے حضرت علی کی شہادت کا بیان، حضرت عثمان کے واقعات، پھر حضرت امام حسن حسین کے فضائل، ان کی شہادت کے تفصیلی واقعات، شہادت کا پس منظر، شہادت کے بعد کے واقعات کہ بعد میں کیا ہوا، اور امام کی شہادت سے کیا سبق ملتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز میں نے بیان کرنی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اوپر ادب سے صلاۃ و سلام پڑھو۔